میں سارے پاکستانیوں کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملیشیا کی حکومت نے اگلے سال فارن ورکر کا کوٹا دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ملیشیا کی حکومت باہر سے مزدوروں کو بلائے گی، اور اس فہرست میں پاکستان کے مزدوروں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن میں کئی سال سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ایسے مواقع ملیشیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ان مواقع سے پاکستان فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ موقع آیا ہے تو انڈیا اور خصوصاً بنگلہ دیش نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے جب فورن ورکرز کا کوٹا کھولا گیا تھا تو میں نے یہاں کے ایک بہت بڑے آدمی کو اپنے سفارت خانے لے کر گیا اور وہاں پر لیبر اتاشی سے میٹنگ کروائی، اور ہمارے جو بڑے آدمی ہیں وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کو ٹائم دے، لیکن میرے لیے وہ گئے اور میری درخواست پر میرے ساتھ وہ گئے ہمارے پاکستان کے سفارت خانے میں، اور میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیبر اتاشی کو طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح ہمارے پاکستانی مزدور یہاں پر زیادہ سے زیادہ آ سکیں گے، کیونکہ میں ان دنوں میں تازہ پاکستان سے آیا تھا، اور پاکستان میں جو میں نے غربت دیکھی تھی تو میرا دل چاہا کہ اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگ ملیشیا میں آ کر کام کرنے کے لیے یہاں پر وہ اپنے خاندانوں کی مالی مدد کرے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور مجھے ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کے لیبر اتاشی تو عجیب انسان ہے، یعنی لیبر اتاشی کی غفلت سے کیا ہوا کہ ہمارے پاکستانی بہت کمائے، اتنے کمائے کہ جیسے آٹے میں نمک کا مقدار ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جگہ جگہ پر آپ کو پورے ملیشیا میں بنگلہ دیش والے ملیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بنگلہ دیش والے ملیں گے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، لیکن میں تو ہر انسان اپنے وطن کی سوچ رکھتا ہے نا کہ بھائی میرے وطن کا بھلا ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بار پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور اس کے لیے میں وہی عمل دوبارہ دہرا سکتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاکستان والے کس طرح یہاں ان کی تعداد زیادہ آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، اور اس پر ہمارا جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، لیبر اتاشی ہیں، ان کو بھی اخلاص اور ہمت دکھانی پڑے گی، اور ہمارے جو یہاں کام کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات میں اضافی طور پر کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے کہ میں نے جب بھی کسی فیکٹری والے سے بات کی ہے کہ بھائی ہمارے پاکستانی ورکر کو آپ کیوں نہیں لیتے، تو ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہے کہ بھائی پاکستانی وہ مزدوری کرنے کے لیے نہیں آتے، کس لیے آتے ہیں؟ باس بننے کے لیے۔ اور بنگلہ دیش والے وہ بیچارے ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے تو مزدوری کرنی ہے۔ ہاں اللہ اگر باس بنائے تو الگ بات ہے، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ساری زندگی محنت اور مزدوری کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاکستانیوں کو اپنی ذہنیت بدلنی پڑے گی، عربوں میں بھی اور ملیشیا میں بھی ان کی اس منفی سوچ کی وجہ سے جو کارخانہ دار ہیں وہ پاکستانیوں کو نہیں لیتے، کیونکہ یہ بالکل شارٹ کٹ یعنی راستہ وہ اپنانا چاہتے ہیں کہ جلدی یہ امیر بن جائے،
تو میرے بھائیوں، اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کو نہیں لیتے اور ہماری معیشت، ہمارے اقتصادیات تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کی مدد نہیں کر سکتے، خدمت نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی پاکستانی آئیں گے، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ امیر بننا یہ سوچ چھوڑ دیجئے۔ آپ ایک مزدور کی نیت سے یہاں آ جائیں کہ بھائی میں تو مزدور ہوں اور آگے زندگی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آتی ہی بوس بننا، بڑا بننا، امیر بننا، یہ جو سوچ ہے یہ آپ کو بھی اور ہمارے وطن کو بھی نقصان دے رہی ہے۔ تو دونوں طرف میری یہ درخواست ہے اپنے سفارت خانے سے بھی کہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اس کام میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور مزدوروں سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی آپ بھی بڑی سوچ مت رکھے، جس کے لیے آئے وہی کام کریں۔